جی ویلکم بیک ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا بزم علماء میں ایک بار پھر آپ کا میزبان سید سلمان گل حاضر خدمت ہے۔ ملک پاکستان کے مستند علماء کرام ہمارے ساتھ ہیں، جس میں میرے آپ کے ہر دل عزیز اور ARY Q TV پر بہت تیرے پروگرامز الحمدللہ آپ کے ہفتہ بھر اور سال بھر مہینہ بھر آپ کے پروگرام چلتے رہتے ہیں اور سب ان سے بہت پیار کرتے ہیں۔ جناب الحاج الحافظ القاری مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، حضرت بہت بہت شکریہ اس برس بھی وقت دینے کے لیے، اور ناظرین کی طرف سے السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ اور ہمارے ساتھ دوسرے مہمان علم و ادب کے شعبے میں ماشاءاللہ کم عمری سے ہی وابستگی اور بہت میٹھا، بہت پولائٹ، بہت خوبصورت بولتے ہیں، جناب پروفیسر ڈاکٹر عاطف اسلم راؤ صاحب تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ، آپ تشریف لائے، بڑے دنوں کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ اور ماشاءاللہ بدرجہ استاد جب کسی شخصیت کو دیکھتے ہیں، پھر خاص طور پہ زبان کی بات ہو، کلام کی بات ہو، ایک اپنا وہ کہتے ہیں نا، ان کا تعارف آپ ہوا بہار کی ہے، یعنی ہمیشہ سے سدا بہار رہے، ایکسٹمپور بولتے ہیں، بہت خوبصورت بولتے ہیں، کسی بھی موضوع پہ بات کریں نئے زاویے نئی جہت آپ کے دماغ پر اترتی ہے، وارد ہوتی ہے ماشاءاللہ۔ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے، یہ میں ان کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ آپ تینوں حضرات کا تشریف فرمائی کے لیے، اور میں پروگرام کا آغاز کروں گا اس حوالے سے کہ ماہ رمضان المبارک میں ہم روزے ترک کرنے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، رمضان المبارک کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، مستقل انہی بنیادوں پہ ہماری بات ہو رہی ہے کہ روزے کو ترک نہ کیا جائے، امپورٹنس اور ویلیوز دی جائیں۔ اور مفتی صاحب کل آپ کی ہماری ایک بات ہوئی تھی، میں آج پھر دہراتا ہوں کہ ہم نے اپنے ماں باپ کو دیکھا اس گرمی تپش اور گراں قدر وقت سے گزرتے ہوئے مگر روزے نہیں چھوڑتے تھے، ٹھنڈا پانی سر پہ لگاتے تھے، ٹھنڈے کپڑے لگاتے تھے، گیلے کپڑے لگاتے مگر روزے کو ترک نہیں ہونے دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں بھی وہی عزم ملا۔ اگر آج پیرنٹس چھوٹی چھوٹی باتوں پہ چھوڑ دیں گے، ظاہر ہے بچوں کو تو روزے کا موٹیویشن ہی نہیں ملے گا۔ اینی ویز، روزے کے کفارے کے حوالے سے مفتی صاحب بات کریں، جو بہرحال جن کا باوزر شرعی اگر چھوٹ جاتا ہے تو وہ کفارے کے حوالے سے قرآن و حدیث کیا رہنمائی کرتی ہے، ہم کس طرح اس سے رعایت لے سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ جی سلمان بھائی، جو آپ نے بات کہی نا کہ بالکل بچوں کے لیے والدین یا بڑے آئیڈیل ہوا کرتے ہیں، اور بڑے جس طرز پر اپنی زندگی بسر کرتے ہیں تو بچے بھی ان کو فالو کرتے ہیں۔ تو اگر بڑے جو احکامات شرع کی پابندی کریں گے تو بچے بھی خود بخود اس طرف مائل ہوں گے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ جس وقت ہم چھوٹے تھے تو جمعۃ المبارک کی چھٹی ہوا کرتی تھی، صحیح، تو والد صاحب جو ہے سب کا ہاتھ پکڑ کے جمعۃ المبارک کی نماز کے لیے لے کر جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ چیزیں اب تک ذہن میں نقش ہیں۔ تو بڑوں کی چیزیں، بڑوں کا ایک ایک عمل چھوٹوں کے ذہنوں میں نقش ہوتا ہے، اور آپ کو پریکٹیکلی لے کے گئے تو آپ تعداد میں بڑے ہو کر وہی کرتے ہیں۔ اب آپ پوری دنیا کو بلاتے ہیں جمعے کے لیے، بڑے ہو کر بندہ وہی کرتا ہے جو اس کے والد کر رہے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہاں پر جو آپ نے بات کہی نا، اس کا تھوڑا سا ایک بیک گراؤنڈ سمجھ لیں کہ روزے کا کفارہ، اچھا ایک ہوتی ہے روزے کی قضا، یہ قدر آسان ہے، ٹھیک ہے، اور روزے کا کفارہ جو ہے نا یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا آسان آپ نے سمجھ لیا ہے، ہاں ظاہر ہے، اور جتنی آسانی سے آپ کہہ رہے ہیں نا اتنا آسان نہیں ہے۔ اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ قضا میں وہ چیز نہیں ہوتی جو کفارے میں نافرمانی پائی جاتی ہے، اللہ اکبر، اس لیے قضا بھی ہے، کفارہ بھی ہے، سزا بھی ہے، ناراضگی بھی۔ لیکن ہر چیز کا شریعت مطالعہ میں آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جتنے بھی احکامات ہیں نا، تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، وہ انسانی طاقت سے باہر نہیں ہے، تکلیف مالا یطاق نہیں ہے، صحیح، اس کی طاقت میں ہے کہ وہ کر سکتا ہے، تو اسی لیے اسلام نے وہ احکامات اس پر جو ہے وہ لازم فرمائے۔ صحیح۔ اچھا، اب آیت نمبر آپ 185 میں آ جائیں، 185، جس میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد نا فرمایا کیا، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر،
کہ اللہ تعالیٰ تم پر آسانی چاہتا ہے، تم پر مشکل نہیں چاہتا. مشکل نہیں چاہتا. یسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، واہ. کہ آسانی بانٹو، مشکل نہ کرنا، اور خوشخبریاں دو، اور بری لوگوں خبر کو متنفر کرنے کی کوشش نہ کرو. بالکل. یہ اسلام کا مزاج ہے، اور اسی مزاج پر ہمیں کاربند رہنا چاہیے. اچھا، اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ کفارہ کس صورت میں لازم ہوتا ہے. صحیح. کفارہ اس صورت میں لازم ہوتا ہے کہ ایک شخص نے رات میں، صبح نہیں یا زاویہ کبریٰ سے نہیں، رات میں ہی روزے کی نیت کر لی تھی. صحیح. اس کے بعد اس نے کسی وقت بھی روزہ جان بوجھ کر کسی ایسی چیز سے توڑا کہ جس کو عام طور پر کھایا جاتا ہے، لذت کے لیے کھایا جاتا ہے، جیسے روٹی ہے یا شربت ہے یا چائے ہے یا کھانا پینا، یہ تمام چیزیں ہیں. تو اگر اس نے جان بوجھ کر بغیر کسی شرعی عذر کے، بغیر کسی مجبوری کے اس طرح کیا تو اس پر قضا بھی ہے، کفارہ بھی ہے. اللہ. لیکن شرط یہ ہے کہ اس نے نیت رات سے ہی کی ہو. اچھا، اور اس میں شرط، نیت ضروری ہے، ارادہ بھی ضروری ہے. رات سے اس نے ٹھیک ہے. روزے کی نیت کی. روزے کی نیت، روزے ارادہ کی نیت ضروری کی ہے. رات سے. جی جی ٹھیک ہے؟ وہی. صبح اگر نیت کی ہوگی تو پھر نہیں ہوگا، پھر ٹھیک وہ ہے. قضا ہی ہوگی. صحیح. اچھا، دوسرا اس میں ایک شرط اور بھی ہے کہ کوئی مٹی کھا گیا صحیح. یا کوئی ایسی چیز کی جو کھائی نہیں جاتی، صحیح. جو پی نہیں جاتی، تو اس سے قضا تو ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا. اچھا. وہ چیز جو لذت کے لیے کھائی جائے، جو عام طور پر کھائی جاتی ہے لذت کے لیے، غذا کے لیے، نفسانی خواہش کا اس میں غلبہ آ جاتا ہے نا. ہاں نہیں، وہ ذرا سن لیں. جو غذا کے لیے کھائی جاتی ہے، لذت کے لیے کھائی جاتی ہے، تو اس کو اختیار کرنے سے پھر قضا بھی ہوگی، کفارہ بھی ہوگا. یہ بھائی ایک بات ہو گئی. ٹھیک ہے. دوسری بات کہ کسی شخص نے اگرچہ نیت کسی وقت بھی کی ہو، اگر جان بوجھ کر شوہر نے اپنی بیوی سے فزیکل ریلیشن قائم کیا تو اس صورت میں بھی روزہ فاسد ہو جائے گا، اور اس شخص پر دونوں پر قضا بھی ہے، کفارہ بھی ہے. اللہ. اچھا، اب قضا اور کفارہ کیا ہے، یہ دونوں میں احادیث کریمہ سے واضح کرتا ہوں. اچھا، پہلے کھانے کی بات ہو جائے، جو کھانے پینے کے ذریعے روزہ توڑا، تو مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2493 2493. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان رجلا وقع بامرأته فی رمضان فاستفتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک شخص سے اپنی بیوی کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا. وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں فتویٰ طلب کرنے کے لیے آیا. اللہ اکبر. فاستفتى، اللہ فتویٰ طلب کرنے کے لیے آیا اور عرض کی یا رسول اللہ یہ معاملہ ہوا. تو فرمایا کہ هل تجد رقبہ، کیا غلام آزاد کرنے کے لیے ہے؟ قال لا، یا رسول اللہ نہیں ہے. کہا اچھا ایک کام کر، یہ بتا کہ فال تستطيع صیام شہرین، 2 مہینے پہ در پہ روزہ رکھنے کی طاقت ہے تجھ میں؟ قال لا، یا رسول اللہ نہیں ہے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ فاطعم 60 مسکینہ، تو ایک کام کر کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے. تو اب یہاں پر کیا ہو گیا، 3 چیزیں ہیں. یا تو جو ہے ایک غلام آزاد کرنا، وہ تو اس وقت نہیں پاسبل نہیں. تو 2 مہینے پہ در پہ روزے رکھنا. اگر 59 رکھے اور 60واں نہیں رکھ سکتا، اب دوبارہ شروع سے کرنا ہوگا. جی، 2 مہینے پہ در پہ روزے، اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو پھر اسے 60 مساکین کو کھانا کھلانا ہوگا. یہ بھی بات یاد رہے کہ ایک ہی دن ایک ہی مسکین کو 60 دن کے دے دے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ 60 مساکین کو دے گا. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ ایک دن اس نے اگر ایک ٹائم ایک مسکین کو دیا تو دوسرے ٹائم دوسرے مسکین کو نہ دے، اسی کو دے، تاکہ وہ پورے دن کا کھانا ہو جائے. اچھا، اب اس پر آ جائیں کہ خدا نخواستہ اس سے فزیکل ریلیشن ہو گیا، تو اس کا بھی یہی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں یہی کہ جب آ کر انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2495 ہے. تو آقا علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ تو جو ہے وہ ایک غلام آزاد کر. یہ نہیں کر سکتا تو پھر 60 روزے پہ در پہ رکھ. یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر ایسا کر کہ 60 مساکین کو 2 وقت کا کھانا کھلا دے، تو تیرا یہ جو کفارہ ہے یہ ادا ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. میں پروفیسر ڈاکٹر عاطف اسلم راؤ صاحب، بنیادی طور پہ ہم نے کفارہ جو ہے اس کی سزا اور اس کے حوالے سے کہ کیا کس طرح قید و بند لگی ہے، ہم نے تینوں ترتیب سے سن لی مفتی صاحب سے.
میں معذور افراد کے لیے اور جو بیمار لوگ ان کے حوالے سے روزے کی کیا رخصت آئی ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 184 میں ارشاد فرمایا ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ ایام معدودات گنتی کے چند دن ہیں، یعنی اے ایمان والوں تمہیں گھبرانا نہیں ہے، یہ 29 دن ہیں یا 30 دن ہیں جن کے روزے تم پر فرض کیے گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے بھی تمہیں نعمتیں عطا فرمائی۔ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر روزے رکھو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آگے بھی روحانی اور جسمانی فوائد عطا فرمائے گا۔ ساتھ اللہ رب العزت نے فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تو تم میں سے جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو اسے اس بات کی اجازت ہے کہ وہ روزوں کی گنتی بعد میں پوری کرے جو طاقت نہ رکھتا ہو، اور جو روزوں کی گنتی بعد میں پوری کرے۔ پھر ساتھ فرمایا جنہیں اس کی طاقت نہ ہو وہ بدلہ دیں ایک مسکین کا کھانا، یعنی فدیے کا حکم بھی یہاں پر بیان ہوا ہے۔ تو یہاں پر دو باتیں ہیں، مریض کو بھی رخصت دی گئی ہے اور مسافر کو بھی رخصت دی گئی، لیکن مریض اور مسافر کو جو رخصت دی گئی ہے تو اس کی کچھ قیود ہیں اور کچھ شرائط ہیں۔ مثلا مریض کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اسے مرض کے حوالے سے ماضی میں کیا تجربہ ہے، کہ ماضی میں یہ مرض ہوا تھا تو اتنی شدت اختیار کر گیا کہ اس نے روزہ توڑا، تو اگر ابھی اسے ویسا ہی مرض ہے تو اسے روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی ماہر طبیب کہہ دے جو شریعت کے احکام کو بھی جانتا ہو، دیندار ہو، کہ اگر تم نے روزہ رکھا تو تم تکلیف میں مبتلا ہو جاؤ گے، تو اس میں وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اسے غالب گمان ہو کہ میں اس بیماری میں روزہ نہیں رکھ سکوں گا، تو اسے بھی روزے کی رعایت ہے۔ اسی طریقے سے خواتین کو مخصوص ایام میں بھی روزے کی رعایت ہے، تو وہ روزے کی گنتی جو ہے وہ بعد میں پوری کریں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی حاملہ عورت ہے یا بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور اسے ذوف کا خدشہ ہے تو اس کو بھی روزہ رکھنے کی رعایت ہوگی۔ یہاں ساتھ مسافر کو بھی رخصت دی گئی۔ مسافر کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ جو سفر کر رہا ہو وہ شرعی سفر ہو، اور شرعی مسافت یہ ہے کہ اپنے وطن اصلی سے دوسرے جس مقام پر جا رہا ہے درمیانی فاصلہ جو ہو وہ 92 کلومیٹر سے زیادہ ہو، اور جس جگہ جا رہا ہے وہاں اس کا قیام 15 دن سے کم ہو، تو وہ شرعی مسافر ہے۔ اس کے اندر بھی کچھ لمیٹیشنز ہیں کہ اگر سحری کا وقت اس کی اپنی رہائش یا اپنے شہر میں شروع ہو رہا ہے اور اس کے بعد اس نے سفر کرنا ہے تو اسے روزہ رکھنا ہوگا، اور اگر ایسا ہے کہ رستے میں اس کا سحری کا وقت آیا یا وہاں پہنچ گیا اور شرعی مسافر ہے تو اس کو روزہ چھوڑنے کی رعایت ہوگی۔ اسی طریقے سے جو فدیے کا حکم ہے وہ دو لوگوں کے لیے ہے۔ ایک ایسا مریض ہے کہ جس کے بارے میں یہ اسے غالب گمان ہو کہ اس سے اسے شفا نہیں ملے گی، اور طبیب بھی کہہ دے کہ اب آگے آپ کو شفا نہیں مل سکتی، ایسا دائمی مرض ہو یا ایسا مرض ہو۔ دوسرا شیخ فانی جو اتنا بوڑھا ہو کہ ذوف کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے، تو اس صورت میں وہ فدیہ ادا کر سکتا ہے۔ فدیہ کیا ہوگا؟ فدیہ یہ ہے کہ صدقہ فطر کی مقدار کے برابر ایک ضرورت مند کو شرعی طور پہ جو مسکین ہے اس کو کھانا دے دینا، تو یہ فدیے کا حکم ہے۔ اور ساتھ ایک بات اس آیت کے اندر اور کہی گئی کہ یہ جو مریض اور مسافر ہیں یہ ان کے لیے رعایت ہے، آپشنل ہے۔ اگر یہ چاہیں تو روزہ رکھ لیں، اگر روزہ پورا کر سکتے ہیں تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے انہیں اجر ملے گا۔ اور بس آخری بات یہ کہ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ شوگر کے پیشنٹ ہیں تو ان کے لیے روزے کا کیا حکم ہوگا؟ تو شوگر کے پیشنٹ کے لیے بھی روزے کا حکم وہی ہے جو شوگر کا پیشنٹ نہیں ہے اس کے لیے حکم ہے۔ مطلب یہ کہ بہت سارے شوگر کے پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ روزہ رکھتے ہیں اور روزہ پورا کر لیتے ہیں، اور اس کے سبب سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مرض میں بھی افاقہ دیتا ہے۔ تو آپ کی کنڈیشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر آپ کو حالت اجازت دیتی ہے تو آپ روزہ رکھیں، اگر خدا نخواستہ طبیعت شدید بگڑ گئی روزہ توڑ دیں گے تو آپ کو قضا ادا کرنی ہوگی، کفارہ نہیں کرنا ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ، بڑی تفصیل سے آپ نے اس مسئلے کو سلجھایا۔ میں ڈاکٹر احمد قاضی صاحب کی طرف بڑھتا ہوں۔ حضور روزے کی اصل روح کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، اس کی اصل روح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ حضرات علماء کرام نے بہت خوبصورت پیرائے میں روزے کے مختلف جہات کی جانب اشارہ کیا ہے، لیکن اہم ترین بات یہ ہے کہ روزے کی اصل روح کیا ہے۔ اس کا جواب خود سرور کشور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے ذریعے دیا، الصوم لی وانا اجزا بہ یا اجزی بہ،
دونوں روایات ہیں. حدیث قدسی. اللہ اکبر. اور اس حدیث کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. اللہ اکبر. سادہ سا. اب یہ تو ہو گئی حدیث کی بات. اب جو اس کی روح ہے وہ کیا ہے روزے کی؟ ظاہر ہے کہ روزہ ایک جسم ہے ایک طرح سے صحیح. جو آپ کو اپنی جانب راغب کرتا ہے. جب یہ کہا گیا یہ مہمان ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو موجودگی ہے وہ اپنی کاملتاً اپنی اصل کے ساتھ موجود ہے معاشرے اس کا میں. وجود ثابت ہے. وجود ہے. بالکل صحیح. جیسے نماز کا ایک وجود ہے, نہ پڑھے تو آپ کو لگے گا کہ کچھ خالی خالی سا ہے, صحیح بات. کچھ رہ گیا ہے. تو اب قرآن کریم نے جو کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, یہ روح ہے اس کی. اللہ اکبر. اب عربی زبان میں جب لعلکم کا لفظ کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے مباحث ہیں اس کا جواب بھی اس میں موجود ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ. واہ. اب یہ تقوی کیا ہے؟ تقوی اصل میں دعوے کا نام نہیں کہ میں متقی ہوں. تقوی جواب دعویٰ ہے کہ دنیا یہ کہے کہ یہ متقی ہے. واہ واہ. زبان خلق. دعویٰ یہ نہیں ہے کہ میں ہدایت یافتہ ہوں. جواب دعویٰ یہ ہے کہ یہ وہ ہے جو میرا دوست ہے اور میں اس کا دوست ہوں. واہ. سبحان. تقوی ریا کا نام نہیں ہے, خواہشات نفسانی کے پورا کرنے کا نام نہیں ہے. اور روزہ شہوات دنیاوی سے روکتا ہے. ابھی قبلہ مفتی صاحب نے سہیل رضا امجدی بھائی ہمارے, انہوں نے بہت خوبصورت پیرائے میں, اور قبلہ عاطف اسلم صاحب نے خوبصورت پیرائے میں بتلایا کہ روزہ کس طریقے سے متاثر ہوتا ہے. تو اس کی روح کو بچا لے, روزہ بچا رہے گا. ہاں ہاں ہاں. تو یہ جو شہوات ہے یہ سرکار نے فرمایا, اور حدیث کے اندر بھی ہے کہ یہ شہوات شیطان کے لشکر ہیں جناب. تو اب اس شیطان کے لشکر سے بچانے کے لیے روزہ آپ کے جانب تحفے کی صورت میں دیا گیا. ڈھال بنا ہوا ہے روزہ. اور شیطان کی کیا طاقت ہے کہ یہ جسم میں یا باطن میں آپ کی گردش کرتا ہے. تو جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو روزے کے ذریعے آپ شیطان کے لشکر کو شکست دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو تمہیں دیگر افعال سے بچاتا ہے. اور ایک بہت مشہور قول ہے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا. آپ فرماتی ہیں کہ جنت کا دروازہ کھٹکھٹایا کرو. تو صحابہ نے عرض کیا کہ اے ام المؤمنین جنت کا دروازہ کیسے کھٹکھٹائے؟ کہا بھوک کے ذریعے. اللہ اکبر. اب یہ بھوک اور شہوت سے دور رہنا, خواہشات نفسانی کی تعویل اور تشریح کرنے کے لیے مختلف بہانے تلاش کرنا کہ ہم فدیہ دے دیں, ہم ایسا کریں گے, قضا کر لیں, ہم فلاں کر لیں. مطلب اس کی روح کو, اس کے وجود کو پائی نہیں سکے. دیکھیے جب آپ روح کو خود فنا کر رہے ہیں اپنے بہانوں سے اپنی خواہشات نفسانی کی تکمیل کے لیے, صحیح بات, تو روزے کی اصل فنا ہو گئی. اور جب روزے کی اصل فنا ہو گئی تو تیرا دل تو ہے سنا معاشنا, تجھے کیا ملے گا؟ کیا ملے گا نماز میں؟ اللہ شاعر سے معذرت کے ساتھ تجھے کیا ملے گا روزے میں؟ ایک بات عرض کرتا چلو, بات ختم کر رہا ہوں کہ رمضان کے پہلے روزے سے ایک دن پہلے میں نے 100 روپے کا تربوز خریدا. میں بالکل معاشرتی بات کر رہا ہوں. اور آج الحمدللہ وہ رمضان جو ساتھ ہیں جس میں شیطان گرفتار ہو جاتا ہے, جکڑ دیا جاتا ہے, 220 روپے کا آپ نے کر دیا. اللہ اکبر. یہ اصل روح ہے. جو 20 روپے کی روٹی تھی آپ نے وہ 25 کی کر دی. اللہ اکبر. تو پھر تم کو دیکھیں تو شرمائے یہود. اور پھر دعویٰ یہ ہے کہ اب 1-10 پر غالب ہے. اعمال کو ٹھیک کیجئے, روزے کی اصل کو سمجھیں. صدقات و خیرات قبول نہیں ہوتے جب تک کہ اس کی اصل روح موجود نہ ہو. اس کو سمجھنا پڑے گا حضرت. ایک وہ مصرع ہو جائے, ملتا ہے کیا ایک بار مصرع ہو جائے آپ کے, اور آپ کے انداز میں, صرف یہ بھائی آپ کے انداز میں, ہمارے بھائی عامر فیاضی صاحب کے نام جو آف کیمرہ ہیں بڑا پیار کرتے ہیں. اور پھر یہ سارا عمل کرنے کے بعد ہم کہتے ہیں روح پر گفتگو کیجئے, روزے پر گفتگو کیجئے. بھائی بات یہ ہے کہ سجدہ دکھاوے کا, عبادت دکھاوے کی, خواہشات نفسانی کی تکمیل ہو, اور پھر کہیں کہ ہم نے نمازیں پوری کر لی. ارے نمازیں پوری کرنی ہے تو کربلا والوں کی طرح نماز پوری کر کے اس طریقے سے لوٹو کہ ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے. کیا بات ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک بریک کسی خوبصورت بات پہ. اور سر جب یہ مصرع پڑھتے ہیں ان کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے, ایک اپنا ایکسٹمپور, ایک لہجہ ہوتا ہے. بریک کے بعد انشاءاللہ ہوتی ہے آپ سے ملاقات. ہمارا اتنا تمہارا شان رمضان ہے, مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان.